کے بعد صورتحال یہ ہے کہ عمران کو اس بات کا علم ہے کہ اس نے نئے آرمی چیف کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں رویہ وہ تو الگ بات ہے. یعنی کہ اس آرمی چیف جب یہ ISI کے ہیڈ تھے تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی سب کو پتہ ہے, اب اٹس اوپن سیکرٹ. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ کرپشن کے جو کھر جاتے ہیں, پنجابی میں کہا جائے تو آپ کے بنی گالا پہ جاتے ہیں. انہوں نے ایک بار سنا, اس کے بعد ان کا تبادلہ کر دیا اور دل میں رکھ لیا کہ یہ گویا میرے خلاف ہے. باجوہ نے مان لی اس کو بات. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا بھی ٹائم تھا نا, 2-2.5 مہینے بعد کچھ تھا, لیکن یہ کہ وہ ٹھیک ہے, یہ کہتا بڑی بات نہیں ہے, اس کو بھی کاٹ تو پھاڑ دو سین سے. اب یہ پورا انہوں نے زور لگا دیا, نام لے کے کہا کہ اس کے سوا جس کو چاہے بنا دو. اب وہ بن گئے. اب بات یہ صورتحال یہ نہیں کہ یہ پرسنل کوئی وینڈیٹا ہے. اچھا, ان کو ان کے مزاج کا پتہ ہے. جس دن یہ ہو رہا تھا پارلیمنٹ کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی نئے الیکشن وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا تھا, پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں باجوہ کو ڈی نوٹیفائی نہ کر دوں. ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطلب میں سیک کر دوں. جب کہتے تھے فوج آ گئی, گاڑیاں آ گئیں, جی وہ یہ تب کی بات ہے نا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کھل بھی گئی تھی رات کو, اور obviously وہ پٹیشنر بھی پہنچ گئے تھے پٹیشن لے کے کہ خان صاحب کو روکا جائے آرمی چیف کی تبدیلی. یعنی ساری چیز جو تھی یہ اس وقت پیدا ہوئی. اب جس آرمی کا ذہن یہ ہو, مزاج یہ ہو کہ وہ ڈی نوٹیفائی کرنے آرمی چیف کے بارے میں بھی سوچتا ہو, اور دوسری طرف یعنی آرمی چیف کو فارغ تو کیا گیا طریقے کے ساتھ جیسے بھٹو نے کیا, جیسے نواز شریف نے جہانگیر کرامت سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, یہ کیا. لیکن یہ اس طرح کے ڈی نوٹیفائی کر دیں, نواز شریف نے خیر مشرف کو بھی کر دیا. ہاں وہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ آخر دفعہ جب خامنہ میاں صاحب نے کوشش کی تو تو اب ان کو کچھ یعنی جو آدمی اس حد تک جانے کو تیار ہو وہ بہت بڑا کرائسس پیدا کر سکتا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے وہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. آتے ہی کہہ دی میں نے آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر دیا, کون اعتبار کرے گا؟ نہیں. لیکن وہ میر صاحب انہوں نے اسی بات کا ڈر لوگوں کے اگر ذہن میں کوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ جو ایک میٹنگ 2 دن پہلے ان کی ہوئی اس میں کہا کہ میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں. لیکن میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی, میں نے گویا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے ملا دو. وہ بڑا اچھا ٹویٹ کیا تھا خواجہ آصف نے کہ پرانے آرمی چیف کا کوٹ پارشل, نئے آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. وہ پرانے والوں کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ ان کا مسئلہ وہی ہے. اب مثلا کیسز ہیں ان کے, اب ہائی کورٹ بھی کہتا ہے بتاؤ کیا کرنا ہے, ابھی کیس تو آپ کو پیش ہونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. وہ تو آپ یعنی کہ آپ عدالت میں جب مقدمہ چل رہا ہو آپ کہیں کہ میں نہیں آتا, عدالت کا ورڈ جاری کر لو, ورڈ کے بعد لے کے اس کو کورٹ پہ آؤ. آپ کے لیکن وہ وارنٹ کے بارے بھی ہم نے دیکھا کہ جب اسلام آباد پولیس نے وارنٹ زمان پاک میں دینے کی کوشش کی تو ایک تو بہت سارے ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ آگے روکنے کے لیے, اور پھر وہ شبلی فراز صاحب لکھ کے دے دیا. آپ کے خیال میں اگر اسٹیٹ چاہے گی تو یہ کوئی گرفتاری مشکل ہوگی؟ نہیں, لیکن میرے صاحب مطلب یہ ہے کہ دن کی روشنی کی بجائے ہو سکتا ہے رات کو ہی آ جائیں. نہیں, وہ سارا وقت پہرا دیا جاتا ہے وہاں پہ. تو نہیں, اگر دیا بھی جاتا ہے تو کیا وہ روک سکتے ہیں اسٹیٹ کی مشینری کو؟ میرے صاحب یہ دیکھیے بات سنیے, یہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ جس لت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. ہماری محمد علی جوہر سے لے کر آج بھٹو تک اور نواز شریف تک اور جہاں جس کا نام لیں بے نظیر تک, اور جتنے بھی ہمارے یہ 8-9 جو گرفتار ہوئے تھے, شاید خاقان عباسی اور فلانا, یہ بڑے سلیقے سے گرفتاری سیاستدانوں, وہ کہتے ہیں نا مرد کا زیور ہتھ کڑی, وہ اس معنوں میں کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے جیل میں جانا جو ہے نا کوئی قابل فخر. عمران کے خلاف 3 مقدمے ایسے ہیں جس کی اسے پیشی, یعنی کہ اگر وہ آپ پاپولر بھی ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا مقدمے غلط ہے. ایک تو توشہ خانہ کا, اور دوسرا جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا یا جسے ممنوع فنڈنگ کہہ لیں, اور تیسرا جو ہے وہ ٹیررزم کا, بیٹی کا جو ہے. یہ 3 مقدمے جب تک کلیئر نہیں کرتے, آپ کوئی الیکشن لڑتے ہیں, دنیا کے ہر مہذب ملک میں یہ ہے کہ جو وہ کتنے لبرل لوگ ہیں لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں الٹی سیدھی بات برداشت کرتے ہیں. ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی اسکینڈل آ جائے کرپشن کا, تو دوسری طرف ہے مورل اسکینڈل آ جائے, وہ برداشت نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ ہے کہتے ہیں جی باب ہم پاپولر ہیں, میدان میں جا کے ہم جیت جائیں گے. 61% لوگ ہمارے ساتھ. جی میں یہ کہنے لگا تھا گیلپ کا لیٹسٹ پول بتا رہا ہے کہ خان صاحب پاپولر تو ہیں, 61% آف پاکستانیز لائک. اب یہ اور خطرناک بات ہوگی, ایک آدمی جو پاپولر بھی ہو اور ایک آدمی جو کوئی ضد پہ بھی اڑا ہوا ہو,
اور ایک آدمی جو کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ بہت سے تلپٹ کر دے گی. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنرل آرمی چیف کو سیک کر دیں گے کر دے. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی وہ نگران قوت بھی ہوتی ہے دنیا کے ہر ملک میں, جو مانیٹر کرتی ہے کہ کہیں معاملہ غلط تو نہیں. ٹرمپ تھا نا, ٹرمپ کئی کام نہیں کرنے دیا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو 61% عوام خان صاحب کو پسند کرتی ہیں وہ ان کی ضدی ہونے کی وجہ سے پسند کرتی ہیں, اور جو انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہی پسند, یہی ادا ان کی پسند آ رہی ہے. یہی بات تو ہے, یہی تو ڈیموکریسی کو رول بیک کر دے گا ہمارے ہاں. دیکھیے بات سنیے, قصہ یہ ہے کہ ہٹلر کو جو لوگ پسند کرتے تھے وہ اس کی خطابت ڈیموگوگ تھا, وہ اس پہ کرتے تھے. اس کے نیشنلسٹ سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو کہتے تھے اسے. فاشزم کو نیشنلسٹ سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں, یعنی کہ وہ نیشنلسٹ بھی تھا اور سو کالڈ سوشلسٹ بھی تھا. وہ سوشلسٹ اس طرح نہیں تھا. اس کو فاشزم کہتے ہیں, اسی کو فسطائیت کہتے ہیں. اس رجحان کو کبھی انڈورس نہیں کیا جاتا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, بار بار کہا کرتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا نے کسی ہٹلر کو اقتدار میں نہیں آنے دیا, ڈیموکریسی سے روک لیا. اگر ہم ڈیموکریسی سے نہیں روک سکیں گے تو پھر دوسرا پرابلم پیدا ہو گیا. عمران کے بارے میں, اس کی پرسنالٹی کے بارے میں جو بہت سارے مسائل سوال پیدا ہو گئے ہیں, یہ تیزی سے آپ بلڈوز کرنا چاہیں کہ میں پاور میں آ جاؤں, مسیح کے الیکشن کراؤ میں پاور میں آ جاؤں, تو اس طرح نہیں ہونا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کرتا, اور میرا خیال میں دنیا کی کوئی طاقت بھی یہ نہیں چاہتی, بڑی طاقت, اس طرح عمران کو کون اعتبار کرے گا. نہیں, لیکن وہ امریکنز آئے تھے, وہ مل کر گئے خان صاحب کو, اور وہ بڑے خوش تھے. انہوں نے باہر نکل کے ملنا تو دیکھیں, آپ ہمیں سعودی پرائم منسٹر عمران خان, انہوں نے کہا, اصل میں یہ سعودی کی طرف, سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں گا, انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان سے ہماری میٹنگ اچھی رہی. تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا دیکھیں امریکیوں کے لیے تو آج بھی وزیر اعظم ہیں, وہ ان کو پرائم منسٹر کہہ کے بلا رہے ہیں. دیکھیے, اور سعودیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سلمان وہ استعمال کرتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا وہ پریزیڈنٹ ایون سینیٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی لائف ٹائم کے لیے سینیٹر بن جاتے ہیں, کہتے ہیں استعمال کرتے, کچھ لوگ استعمال کرتے. تو انہوں نے خیر محمد بن سلمان کے بارے میں, سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا. آپ کہنے لگے تھے کہ سعودی عرب کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. خان صاحب نے کہا کہ محمد بن سلمان کے ساتھ میرا بھی رابطہ ہے, وہ مجھے فون کرتا ہے. کرتا ہوگا, کوئی ایسا نہیں ہے. وہ تو پاکستان کے ساتھ جو اب حکمران ہیں ان کے ساتھ بہت سے تعلقات ہیں, پیسے نہیں دے رہے. دیکھیں, یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو آپ کوئی ذاتی دوستی نہ سمجھیں. آپ گاڑی ڈرائیو کر کے گئے اور اس کے بعد وہ سب سے پہلی شکایت وہ نہیں پیدا ہوئی تھی. یہ اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ آپ کو یاد شاید ہوگا, ایک تصویر چھپی تھی بے نظیر کے ساتھ جب سعودی کنگ سے ملنے گئے آصف زرداری, تو پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, جوتے کا رخ. تو لوگوں نے کہا یہ تو مروا دیا انہوں نے. عمران کی یہ عادت ہے, وہ تو ایکسیلنسی یا میجسٹری تو نہیں کہتا ہوگا, شاید ہو سکتا ہے نام لے کے بلاتا ہو. جنرل کے ساتھ بھی اس کی لڑائی یہی ہوتی ہے کہ جنرل صاحب کہنے کے بجائے یہ وہ پہلے کیا تھے رحیل شریف, کہ رحیل بات یہ ہے. تو یہ جو ان کا سٹائل ہے نا, وہ کہتے ہیں دیکھو رحیل اس طرح کر کے میری بات, ہاں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے لوگوں کے لیے. وہ ایک پرسنالٹی بھی تو ڈپکٹ ہوتی ہے نا, کہ یہ دیکھیے حکمرانوں کے بارے میں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ عوام کی نظروں سے وہ جل رہے, لیکن آپ اور ہم جب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ آرمی چیف کو سیک کر دے گا, یہ نہیں کہ وہ فوج کے سسٹم کو اپسیٹ کر دے گا. یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بہت سے, آپ کہتے ہیں کہ میں گیا تھا, میں نے روس سے تیل لے آیا تھا. جی, وہ کہہ رہے ہیں, وہ آپ نے جو بات کی اس پر انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے جو تقریر کی تھی اس کی وجہ سے ان کا کورٹ مارشل. جی نہیں, کورٹ مارشل تو آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ نے فارن آفس سے پوچھے بغیر روس میں کیا کرنے چلے گئے تھے.